صبح کی سنتیں پڑھ کے فرضوں سے پہلے پہلے 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لے. جو پڑھے گا پھر اس کے وہ رحمتیں برکتیں دیکھے گا. انہوں نے لکھا ہے اگر آدمی چاہتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی پریشانی نہ آئے، وہ جہاں جائے اس کے ساتھ رحمتیں برکتیں ہوں، وہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے. 2-3 چلے یا ایک چلے کے بعد آپ ٹیسٹ کرواتے جائیں، انشاءاللہ آپ کی کینسر جیسی موذی مرض نیچے آنا شروع ہو جائے گی. یہ مجرب وظیفہ ہے جو میں نے ایک بزرگ سے نہیں کئی بزرگوں سے اس کی تصدیق ہوئی ہے. میں نے سنا ہے. وہ کیا ہے، آپ فجر کی اذان، آپ کو پتہ ہے جب فجر کی اذان ہوتی ہے نا تو اس کے بعد ایک لمبا ٹائم ہوتا ہے، کم از کم آدھا گھنٹہ، آدھا گھنٹہ 25 منٹ 40 منٹ نماز کے ہوتے ہیں، تاکہ کسی نے کوئی غسل جنابت کرنا ہے یا کسی کا مسئلہ ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا ہے، تو اپنا وہ تیاری کر کے اس کی نماز باجماعت اسے مل جائے. تو کوشش کریں کہ آپ مسجد کے اندر اذان سنیں فجر کی. اچھا، وہاں پہنچے 41 دن. اچھا، باقی تو یہ ترتیب تو ہمیشہ تا حیات رہنی چاہیے. جس دن آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے نا، آپ ریڈی ہو کے مسجد کے اندر ہوں، ادھر اذان ختم ہو، آپ اذان کی دعا پڑھیں، درود ابراہیم پڑھیں اور 2 سنت پڑھ لیں. کیا بات ہے. صبح کی برکتیں، صبح کی رحمتیں، صبح اپنے نرم گرم بستروں کو سردی ہو چھوڑنا، گرمی ہو اے سی لگے ہوں چھوڑنا اور آنا. اللہ کی قسم اللہ کو بڑا پسند ہے، بڑی اللہ محبت کرتا ہے. اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کی جو 2 رکھتے ہیں فرضوں سے پہلے قبل الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے سب سے بہتر ہے. یعنی وہ بندہ کتنا بہترین بن گیا ہوگا جس نے اتنی بہترین چیز کو اپنا لیا. صبح کی سنتیں پڑھ کے فرضوں سے پہلے پہلے 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لے. 41 مرتبہ تو پڑھے جاتا ہے. ہاں، جب آپ کا ردم بن گیا ہو تو 41 مرتبہ تو 41 مرتبہ پڑھ لے، کم از کم 41 دن ناغا نہ کرے. نماز جہاں مرضی پڑھ لے، وہ کوئی ایک جگہ خاص نہیں ہے. اس کے بعد وہ گھر میں کسی کے سر میں درد ہے، درد شقیقہ ہے، آدھے سر کا درد ہے، بخار ہے، کھانسی ہے، کوئی بھی چھوٹی موٹی بیماری، مگر یہ گھر میں نہیں پڑھ سکتے، یہ مسجد میں گھر میں بھی پڑھ سکتے، گھر میں بھی پڑھ جہاں مرضی پڑھیں. اب گھر میں پڑھ کے مسجد میں جا کے باجماعت نماز پڑھ لیں. جو پڑھے گا پھر اس کے وہ رحمتیں برکتیں دیکھے گا. بڑے فضائل ہیں، بڑے ہی اس کے فضائل ہیں. آپ نے کوئی مہم، آپ چاہتے ہیں کہ میرا فلاں جگہ یہ معاملہ ہو جائے، یا میری فیکٹری کے کاروبار میں امیر ہو جاؤں، مجھے مروز ہے، میرا یہ ہے وہ ہے، جو بھی، وہ بھی 41 دن 41 مرتبہ پڑھے، اس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے نوازے گا. پھر اگر ایک چلے میں نہیں ہوا 2 چلے کر لیں، لازمی ملے گا آپ کو، بہت کچھ ملے گا، اتنا کچھ ملے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ایک آدمی اگر چاہتا ہے، ایک بہت بڑے لوگوں نے اس کے ساتھ بڑا اختلاف کیا، میں نام نہیں لیتا، وہ ایک بزرگ گزرے ہیں جو کہہ لیں کہ جتنے عامل ہیں نا ان کی کتاب کو بڑا لائک کرتے ہیں. اچھا، ان کا ایک نام ہے، مصر کے رہنے والے، انہوں نے سورہ فاتحہ کے اندر کمال لکھا ہے. خیر جو چیز اچھی ہو وہ اچھی ہے، کوئی بھی کہنے والا ہو. اب میں اگر بات کر رہا ہوں میرا کردار کیا، لیکن میں اللہ کے رسول کی بات کر رہا ہوں، اچھی بات ہے. انہوں نے لکھا ہے اگر آدمی چاہتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی پریشانی نہ آئے، وہ جہاں جائے اس کے ساتھ رحمتیں برکتیں ہوں، وہ جہاں بیٹھے لوگ اس کی عزت کریں، وہ اپنے دفتر میں ہو لوگ اس کے متحد اس کی عزت کریں، جس کام کے اندر ہاتھ ڈالے اس کو اندر برکت آ جائے. اگر کوئی اس طرح کی خیر چاہتا ہے، اللہ سے رحمتیں اور برکتیں سمیٹنا چاہتا ہے، وہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے. اللہ اکبر. ہر نماز کے بعد 100 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے. اور میں نے پڑھ کے دیکھا ہے بڑے، اچھا، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی بیماری. اب ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں، نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا کے 2 ذریعے ہمیں دیے. ایک ہے دعا، دم، اور ایک ہے دعا. ایک عین کے ساتھ ہے، ایک واو کے ساتھ. دعا دونوں اپنائے. ہمیں تو شفا سے غرض ہے نا، دونوں کو ہی اپنانا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دعائی کھاتے ہیں آپ ٹھیک ہو جائیں تو آپ کا عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے صحت دی. ہمیں تو صحت اللہ کی طرف سے ملنی ہے، لیکن یہ دونوں ذریعے قرار دیے گئے، قرآن، شہد ہے، اور جو ادویات ہیں، یہ چیزیں ساری اس کے اندر آ گئی. تو اگر آپ کوئی بڑی مہم سر کرنا چاہتے ہیں، اس میں کامیابی چاہتے ہیں،
تو ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں. اچھا کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تسبیحات ہیں جو حدیث کے اندر ہمیں ملتی ہیں، ایک ہے چھوٹی تسبیح، وہ 33 مرتبہ ہے. جیسے ہر نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تو کم از کم آپ 33 مرتبہ شروع کر دیں. پھر 70 مرتبہ کی بھی آپ کی ایک گنتی ملتی ہے، 100 مرتبہ کی ملتی ہے. ان میں سے جو آپ کے پاس ٹائم ہے نا آپ شروع کر دیں. سورہ فاتحہ ہر بیماری کا علاج ہے. پاگل پن کے دورے جس کو پڑھتے ہوں آپ اس کا علاج کرائیں، اس کو 33 مرتبہ، یا جس کے اوپر جادو ہو گیا، خبیث قسم کا جادو ہے، بارش کا پانی اگر اس کو میسر آ جائے تو اس کے ساتھ دوسرا پانی ملا لیں، آب زمزم کا پانی میسر آ جائے تو کیا بات ہے. 70 مرتبہ روز پڑھ کے نا سورہ فاتحہ اس کو پلانا شروع کر دیں. پھر اللہ کی رحمت کے نظارے دیکھیں آپ کیسے وہ آپ کا بیمار آدمی جو کینسر جیسی بوجھی مرض میں ہے نا، فجر کی سنتیں اور فرضوں کے درمیان اس کا گھر کا کوئی بھی فرد 41 مرتبہ پڑھ کے اسے دو تین چلے یا ایک چلے کے بعد آپ ٹیسٹ کرواتے جائیں، انشاءاللہ آپ کی کینسر جیسی موذی مرض نیچے آنا شروع ہو جائے گی. بڑے ہی فوائد ہیں. 1000 مرتبہ اگر کوئی روز عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لے، 1000 مرتبہ ٹائم میں ہوتا ہے. آدمی کوئی گندی چیز دیکھنے بیٹھ جائے 4 گھنٹے بیٹھا رہتا ہے، شیطان بٹائی رکھتا ہے. اللہ کی محبت میں آپ کبھی ریاضت کر کے دیکھیں، اللہ کی محبت میں کبھی مراقبہ کر کے آپ بیٹھے، آپ پڑھے تو صحیح، پھر دیکھیں آپ کو کیسی لذت ملتی ہے، کیسی ایک سکون، سکینت، اور اللہ کی طرف سے آپ کے لیے کیسی نوازشات، رحمتیں، برکتیں سمیٹنے والی چیزیں آپ کو ملیں گی. آپ خوش ہو جائیں گے. کبھی اللہ کے لیے ٹائم نکال کے دیکھو تو صحیح. اللہ تعالیٰ نے ان چھوٹی چھوٹی صورتوں میں، اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر، سورہ فاتحہ کے اندر کتنے راز مضمر رکھے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قسمیں اٹھا کے فرما رہے ہیں تورات میں اس جیسی صورت نہیں ہے، انجیل میں اس جیسی صورت نہیں ہے، زبور میں اس جیسی صورت نہیں، صحیفوں میں اس جیسی صورت نہیں ہے. آپ نے کہا قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت ہے، سورۃ الشفا ہے، سورۃ الرقا ہے، دم کرنے والی صورت ہے. آپ اپنی مریضوں کو دم کر کے دیکھیں، اسے پڑھ کے دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ کر کے دیکھیں، سورہ فاتحہ پڑھ کے دیکھیں. آپ کے ہر قدم پہ اللہ کی رحمتیں، ہر قدم پہ اللہ کی برکتیں، ہر قدم پہ اللہ کی نوازشات، ہر قدم پہ اللہ کی محبتیں، ہر قدم پہ اللہ کی عطا، دولتوں کے انبار لگیں گے. اللہ کی محبت آئے گی، آپ کی زندگیوں میں سکون آ جائے گا، آپ کی زندگیوں میں رحمت آ جائے گی. آپ جو کچھ چاہتے ہیں وہ بھی ملے گا. اور قیامت کے دن جنت اور باغات، ایسی بے شمار نعمتیں ہیں جو ہمیں علم نہیں. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، یہ ساری چیزیں اللہ دے گا. اس کے اندر دعا ہے، اللہ کے قیامت کا ذکر ہے، اس کے اندر اہدنا الصراط المستقیم ہے. غیر جو قومیں جن کے اوپر عذاب آئے، اللہ سے پناہ مانگی گئی ہے، یا اللہ ان قوموں جیسا ہمیں نہ بنانا. آپ اس صورت کو پڑھیں گے، ہدایت آپ کی مقدر بن جائے گی، رحمتیں آئیں گی اس وقت جب آپ کو اللہ آپ کے لیے ہدایت کے راستے ہموار کر دے گا. جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے، وہ مغضوب قوموں کے طور طریقوں سے آپ بچ جائیں گے. یہ سارا کچھ سورہ فاتحہ کے اندر ہے. اللہ اکبر. بہت شکریہ قاری صاحب، بہت مزہ آیا آپ کے اس بیان کا. اور ایک میں ویورز کو جاتے جاتے ایک بات کر دوں کہ جس طرح سے یہ انہوں نے سب کچھ بیان فرمایا ہے، ایک اس میں امپورٹنٹ بہت چیز ہے، وہ یہ ہے کہ صفائی. جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، تو صفائی جو ہے وہ گھر کی صفائی، اپنے دل چیزوں کی صفائی تو ہے ہی ہے، دل کی صفائی ہے، نظر کی صفائی ہے، دماغ کی صفائی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں اللہ کے ہیں، ذکر سے ملتی ہیں. اس کے بغیر جو ہے کوئی دم، کوئی وظیفہ اثر انداز شاید نہیں ہو پائے گا. جب تک آپ یہ ساری چیزیں صاف نہیں رکھیں گے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اپنے اعمال کو درست کیجیے اور اپنے فرائض سب سے پہلے ادا کیجیے، اس کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے رنگ لگاتا ہے آپ کو. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.